السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر جہانگیر۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امرود پر پھل کی جو مکھی ہوتی ہے وہ کیسے حملہ کرتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ امرود کے درخت ایک خوردنی کھانے کے ساتھ خوشبودار پھل پیدا کرتے ہیں جن میں سفید، پیلا یا گلابی رنگ کا گودا ہوتا ہے۔ جب امرود پک جاتا ہے تو مشکی تیز بدبو چھوڑتے ہیں جو پھلوں کی مکھیوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ معیشت پر براہ راست اثر پڑنے کی وجہ سے پھل کی مکھی دنیا میں مختلف باغوں کے لیے سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ یہ انتہائی تباہی کرنے والے کیڑوں میں شامل ہے۔ یہ گرم مرطوب علاقوں میں پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے پیداوار اور کوالٹی دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ پھلوں کی مکھیاں اپنے انڈوں کو پھلوں کے اندر دیتی ہیں اور اس کی سنڈیاں پھلوں کے اندر سے اپنی خوراک کھاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھل سڑ جاتے ہیں اور انفیکشن اکثر جلدی پھیل جاتا ہے۔ زیادہ تر نقصان لاروا یا اس کی سنڈی کی وجہ سے ہوتا ہے جو پھل کے اندر نشو نما پاتا ہے۔ یہ پختگی کے مختلف مراحل پر پھلوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن توڑائی کٹائی کے مرحلے میں اس کا نقصان زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بالغ مادہ مکھی پھلوں اور سبزیوں کے اندر انڈے دیتی ہے۔ باہر نکلنے کے بعد لاروا خوراک کے لیے گودا پر انحصار کرتا ہے۔ پھل عام طور پر باہر سے صحت مند نظر آتے ہیں۔ پھل بالآخر نیچے گرتے ہیں اور فروخت کے لیے موزوں نہیں رہتے، لہٰذا باغ کی پیداواری کمی کا باعث بنتے ہیں۔ سردیوں کے دوران لاروا 5-10 سینٹی میٹر نیچے مٹی میں رہتے ہیں اور اپریل کے مہینے میں مکھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مئی سے جولائی کے دوران اس کی آبادی انتہائی زیادہ ہوتی ہے جو پھلوں کو پختگی کے مرحلے میں نقصان پہنچاتی ہے۔ روک تھام اور کنٹرول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گرے ہوئے متاثر بوسیدہ پھل کو تلف کر دینا چاہیے کیونکہ یہ بیماری پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو 40 سے 60 سینٹی میٹر گہرے گڑھے میں پھینک کر دبا دینا چاہیے اور مکھیوں کی ممکنہ طور پر افزائش گاہوں کے تمام جگہوں کو ختم کرنے کے لیے مٹی سے دبا دینا چاہیے۔ جب پھل پختہ ہوتے ہیں تو ان کی جلد توڑائی کٹائی ہونی چاہیے۔ امرود کو مکمل طور پر پکنے سے پہلے توڑ کر پھلوں کی مکھیوں کے ممکنہ حملے سے بچایا جا سکتا ہے۔ چونکہ پھلوں کی مکھیاں صرف پختہ پھلوں پر حملہ کرتی ہیں، لہٰذا بر وقت توڑائی یا کاٹنے سے ممکنہ حملے سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ پکے ہوئے پھلوں کو بھی چننا چاہیے کیونکہ یہ پھلوں کی مکھیوں کے لیے مثالی اور ممکنہ افزائش گاہیں ہوتی ہیں جہاں یہ اپنے انڈے دے سکتی ہیں۔ اس کے قابو کے لیے اوپر والی مٹی میں 5 سے 10 سینٹی میٹر گہرائی تک ہل چلانا ایک بہترین عمل ہے۔ گہری ہل چلانے کی وجہ سے اس کے لاروے شکاریوں اور براہ راست سورج کی روشنی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ان کیڑوں پر قابو پانے کے لیے فصلوں اور کھیتوں کی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے۔ امرود کو درجہ حرارت، نمی، کھاد یا مٹی کی تذابیت میں انتہائی اور اچانک تبدیلیوں سے بچانا چاہیے کیونکہ غیر متوقع طور پر تبدیلیاں پودوں پر دباؤ ڈال سکتی ہیں اور پھلوں کی مکھیوں اور دیگر کیڑوں کے لیے بہترین میزبان بن سکتی ہیں۔ یا جنسی بو والے پھندے جیسے میتھیل یوجینول نر مکھیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور نر مکھیاں پھندے میں پھنس جاتی ہیں۔ باغ میں میتھل یوجینول پھندے 5 فی ایکڑ کے حساب سے لگائیں۔ فیرومون پھندے باغات میں پھلوں پر حملہ کرنے والی پھلوں کی مکھیوں کی آبادی کی کثافت کی نگرانی اور ان میں کمی کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیڑے خاص طور پر پھلوں کی مکھیوں سے بچانے کے لیے پھلوں کو صحیح طریقے سے تھیلوں میں رکھنا چاہیے۔ تھیلے یا بوری نقل و حرکت اور منڈی تک لے جاتے وقت ہونے والے نقصان سے جسمانی تحفظ فراہم کرتا ہے اور کیڑوں کے خلاف رکاوٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ پھلوں کی مکھی کی افزائش اکثر تیزی سے پھیل جاتی ہے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو نقصان پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کی آبادی میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر امرود تیار کرنے والے افراد کو پھلوں کی مکھیوں کو حملہ کا مسئلہ درپیش ہے اور ان کی پیداوار بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کونفیڈور، ڈیلٹا میتھرین، ڈایازونون جیسے کیڑے مار ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ کاشتکار
اس پر عمل کر کے اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں اور بھرپور منافع کما سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ نے اگر ابھی تک چھوٹا سا جو آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو نہیں دبایا تو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔